بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سورہ فاتحہ کی درست تلاوت نماز کی قبولیت اور صحت کے لیے انتہائی بنیادی اور لازمی شرط ہے۔ عربی الفاظ کو ان کے صحیح مخارج اور تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا بعض اوقات نماز کو خراب کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان چند غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی اصلاح پر بات کریں گے کہ جن پر عام لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں لام ساکن ہے، اس کو زبر کے ساتھ مفتوح نہ پڑھیں۔ الحمد کی ہا کو گول ہا جیسے الحمدو یا نقطے والی خا جیسے الحمدو سے بدل کر پڑھنا ایک بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ تینوں حروف اپنے مخارج، صفات اور آواز میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اس لیے ہا کو خاص توجہ کے ساتھ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح جیسے اینک کا شیشہ صاف کرنے کے لیے منہ سے دباؤ کے ساتھ جیسے بھاپ والی ہوا کے نکلنے کی آواز ہوتی ہے۔ لفظ العالمین میں حرف الف، عین اور لام کے درمیان مد طبعی اصلی مد ہے، یہ کھڑی زبر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جس کا دورانیہ صرف 2 حرکات ہے۔ اگر کوئی قاری اسے 2 حرکات سے بڑھا کر 3، 4 یا اس سے زیادہ لمبا کرتا ہے تو یہ تجوید کی زبان میں لحن خفی یعنی پوشیدہ غلطی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، حرف کاف کو ساکن کرنا یعنی اس پر جزم پڑھنا ایسا واضح اور بڑا نقص ہے جو کلمے کے معنی کو بگاڑ دیتا ہے۔ کاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے، اگر ساکن کر کے مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو یہ تجوید کی روح سے لحن جلی یعنی بڑی غلطی میں شمار ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک دونوں یا مشدد ہیں، دونوں کو زور دے کر ادا کرنا لازم ہے۔ لفظ نع پر حرف کو توڑنا درست نہیں ہے، یا دال کو ساکن پڑھنا، یا دال کے پیش کو اتنا لمبا کرنا کہ دال کے بعد حرف واو بن جائے جس کے نتیجے میں نعبدو ہوتا ہے، یہ ایک واضح غلطی ہے۔ نعبدو کی دال کو پیش کے ساتھ ایک حرکت کی مقدار میں ادا کریں اور دال کو لمبا کیے بغیر نعبدو ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا حمزۃ الوصل سے شروع ہونے پر اس حمزہ پر کسرہ یعنی زیر کی حرکت آنی چاہیے، جبکہ تسلسل سے تلاوت کرتے ہوئے اس حمزہ کو گرا دینا چاہیے، جیسے تسلسل سے پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر اسی لفظ یعنی اہدنا الصراط سے ابتدا کرنی ہو تو اس حمزۃ الوصل پر کسرہ یعنی زیر کی حرکت آئے گی، کیونکہ اس لفظ اہدنا کا تیسرا حرف دال ہے جس کی حرکت زیر ہے۔ مشاہدہ میں یہ بھی آیا ہے کہ حرف ہا کا درست لفظ نہیں کیا جاتا، اسے ادنا پڑھا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ واضح طور پر لحن جلی کا ارتکاب ہے، اس لیے اسے اپنے مخرج یعنی اقصی حلق سے اس طرح ادا کریں کہ منہ کے اندر کی محصور شدہ ہوا باہر نکلتی محسوس ہو۔ اہدنا حرف صاد کا تلفظ تاکید کے ساتھ نہ کرنا اور اس کا تلفظ سین اور صاد کے درمیان کرنا بھی غلطی ہے۔ صاد چونکہ یہاں پر مشدد ہے اس لیے اس کو زور کے ساتھ تلفظ کرنا چاہیے۔ حروف صاد اور طا دونوں مستعلیہ ہیں، دونوں کو موٹا کر کے منہ بھر کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ لفظ صراط میں را پر زبر اور بعد کے الف سے مد اصلی ہے، جس کو صرف 2 حرکات یعنی ایک الف کا طول دینا ہے، زیادہ لمبا کر کے صراط پڑھنا درست عمل نہیں ہے۔
اسی طرح را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا اور پر پڑھنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الذین میں حرف ذال حرف لثویہ ہے جو کہ نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے دو دانتوں کے نچلے کناروں سے لگا کر ادا کریں۔ اردو میں اکثر اس حرف اور زا کو ایک ہی تلفظ سے پڑھا جاتا ہے، جو کہ تلاوت قرآن کریم کے روح سے غلطی ہے۔ انعمتا کی تا کو لازماً مفتوح یعنی زبر کے ساتھ ادا کریں۔ دو جگہوں پر علیہم اور ایک مرتبہ غیر میں یا لین ہیں۔ معروف طرز پر علیہم اور غیر پڑھیں، نہ کہ علیہم اور غیر پڑھیں۔ علیہم کے دونوں مقامات پر دو آنکھوں والی ہا کو ہا ہی ادا کریں اور حمزہ کے تلفظ کرنے سے اجتناب کریں، یعنی علیہم نہ پڑھیں۔ الضالین کے حرف حافیہ یعنی ضاد کو اپنے درست مخرج سے نکالیں، زبان کا کنارہ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا کریں۔ سیدھا سادہ دال سے ممتاز کریں۔ مد لازم کلمی مثقل کو لازماً 6 حرکات کے طول میں کھینچیں اور لام سے ملاتے ہوئے نبر کریں تاکہ لام بھی نمایاں ہو سکے۔ آج کا سبق تمام ہوا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔